عمران ریاض خان صاحب کی وہ سٹوری کہ جس نے آگ لگا کے رکھ دی ہے بالعموم پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں پھر سے سائفر آیا ہے. جی ہاں, کیا یہ سائفر موجودہ حکومت کے خلاف آیا اور یہ سائفر کس نے بھیجا؟ عمران ریاض خان صاحب سے ہی سوال کریں گے. اسی پروگرام کے درمیان ہم رابطے کی کوشش میں ہیں. جو ہی ان سے ہماری کال ملتی ہے تو ہم ان سے ہی یہ سوال کریں گے اور ڈائریکٹ ان سے یہ جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ سائفر کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا. ابھی تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں یا جو ہمارا پریویس رابطہ جو عمران ریاض خان صاحب سے ہوا وہ یہ تھا ناظرین اکرام کہ جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف, انہوں نے جو شنگھائی کی جو میٹنگ تھی اس میں جب وہ گئے چائنا میں, وہاں پہ تمام کنٹریز کے جو شنگھائی کی جو اس تنظیم میں شامل ہیں جو ممالک, ان کی ہیڈ آف اسٹیٹ تمام موجود تھے وہاں پہ. اور اس کے بعد ایک بھرپور قسم کا چائنا نے وہاں پہ کچھ اپنے جدید جو اسلحہ انہوں نے تیار کر رکھا ہے وہ بھی اس کی بھی انہوں نے شو کروایا وہاں پہ. اور اس میں ایک دو چیزیں ہیں جن پہ پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اسپیشلی ایک جو راکٹ انہوں نے چائنا نے نیا جو تیار کیا ہے جس کی رینج بتائی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں یعنی چائنا سے بیچ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اپنے ہدف کو کہیں پر بھی. اس کی رینج اتنی بتائی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو 2 سے 3 انہوں نے اور اس طرح کے ہتھیار بنائے ہیں جو کہ اس وقت سپر پاور کنٹری ہے جو امریکہ, ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں تو ایک چائنا کا اپنا معاملہ آ جاتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو کہ چائنا کا وزٹ کیا جب اس میٹنگ میں گئے, میٹنگ کے بعد وہاں پہ ایک واک ہو رہی تھی جس میں تمام آلموسٹ تمام ہیڈ آف اسٹیٹ موجود تھے. اس میں جو فرنٹ لائن میں جو لیڈرز تھے 2 سے 3 جن میں آپ کے چائنا کے صدر بھی تھے شی جن پنگ اور پیوٹن بھی تھے. اب اس صف میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں آخری صف میں پیچھے اینڈ پہ تھے. وہاں سے وہ زگ زیگ کرتے آئے اور پروٹوکولز کو توڑ کر پہلی صف میں تصویر بنانے کی خاطر. جی ہاں, آپ نے ایک بات تو مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک کی حکومت, پنجاب حکومت ٹک ٹاک, وفاق حکومت ٹک ٹاک. یہ تو آپ یعنی تنگ آگے ہوں گے کچھ لوگ یہ بات سن کے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو زیادہ پسند کرتی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی فوٹو سیشن یہ گھرانہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی ہم کسی کو دیں تو وہ تصویر بننی چاہیے اور وہ میڈیا پہ آنا چاہیے کہ ہم نے 1 روپیہ دیا کسی کو. تو یہ چیزیں یہ نہ بھی دیں تو یہ کہتے ہیں کہ بس تصویر آنی چاہیے کہ ہم کچھ لگے ہوئے ہیں کسی معاملے میں, خبروں میں رہنے چاہیے ہم. تو اسی شوق نے ان کو مروا ڈالا. چائنا میں جب یہ زگ زیگ کرتے تمام لیڈرانس کو جو چیر پھاڑ کر یہ پہلی صف اول میں جب یہ آئے تصویر بنوانے کی خاطر, تو ان کے جو پیروکار ہیں, ان کے جو جاننے والے یا ان کے جو ماننے والے ہیں پاکستان میں, انہوں نے کچھ دیر کے لیے اس خبر کو انتہائی عجیب و غریب طریقے سے انجوائے کیا اور اس کو چلایا کہ شہباز شریف صاحب نے جو پیوٹن کے ساتھ تصویر بنا دی, چائنا کے صدر کے ساتھ تصویر بنا دی, فلاں کر دیا, کوئی بہت ہی کمال کر دیا. لیکن یہ تصویر جو تھی یہ شہباز شریف صاحب کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. عمران ریاض خان صاحب کے بقول انہوں نے بتایا کہ یہ تصویر امریکہ میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کلیجے میں جا کر لگی ہے. کیوں کہ جو وہ لیڈران جو تھے صف اول میں وہ اینٹی امریکہ ان کو کہا جاتا ہے, وہ اینٹی بلاک کے ہیں. تو لیکن وہ لوگ تو کھول کے اپنے آپ کو اینٹی امریکہ بھی کہتے ہیں اور دنیا کو بھی پتہ ہے سوری. لیکن آپ کے امریکہ کے ساتھ اس وقت جو تعلقات تھے وہ بہت ہی بہتر سمت میں جا رہے تھے. اسپیشلی جو آپ کی آرمی چیف صاحب ہیں, لاسٹ ٹائم جو ان کی میٹنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے لیے انہوں نے جو نعرے شعرے لگائے ڈونلڈ ٹرمپ نے, آئی لو پاکستان, پاکستان زندہ باد اور دیگر جن معاملات کی انہوں نے بات کی اس میں, تو انہوں نے یہ تمام تر جو باتیں کی وہاں پہ. اس کے بعد ایک دنیا میں ایک میسج گیا کہ پاکستان اور امریکہ قریب آ رہے ہیں, قربت اختیار کر رہے ہیں یہ. لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی یہ جو اس بونگی حرکت نے, میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اس حرکت نے تمام تر معاملات پہ تقریباً پانی پھیر دیا ہے. کیونکہ جب امریکہ کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہو اور ادھر امریکہ کی مخالف جو ایک بلاک ہے اس میں بھی آپ جا کے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ کو تو ساتھ لے کر نہیں چلے گا. اسپیشلی ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے. تو اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے بقول ہم مسلسل رابطے کی کوشش میں, ہماری ٹیم پھر بتا رہی ہے کہ ان سے کال نہیں مل رہی ابھی. اگر رابطہ نہیں بھی ہو پاتا اس ولاگ میں تو ہم نیکسٹ ولاگ میں ان سے ڈائریکٹ ہم کال ان کی یا ویڈیو کال پہ ان کی سوال پوچھ کے اس جواب کو ریکارڈ کر کے آپ تک ضرور پہنچائیں گے.
لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو یہ بہت ناگوار گزرا اور پھر سے ایک سائفر آیا ہے. اب اس کی حقیقت اور 100% کیا ہے یہ تو کچھ دنوں میں جب بات آگے چلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ کتنی صداقت ہے اس خبر کے اندر. لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی معاملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہ انڈیا کے بہت خلاف ہو چکے تھے, مودی کے بہت خلاف ہو چکے تھے, انہوں نے مودی کے حق میں اور انڈیا کے حق میں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور ایک پکچر بھی ان کی بڑی وائرل ہو رہی ہے مودی کے ساتھ جو انہوں نے حق کیا ہوا انہیں گلے کے ساتھ لگا کر, اور مودی کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں وہ اس میں. کیا یہ پاکستان کا اینٹی بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا, وہ پکچر بنوانا ہی ٹرمپ اور مودی کو قریب لے کر آیا ہے یا پھر کوئی اور معاملات ہیں؟ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, السلام علیکم.